اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی وما تلک بیمینک یا موسیٰ. ترجمہ دیکھتے ہیں. میں ہی اللہ ہوں. اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں. مخفی کیا مطلب ہے؟ چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پالے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب یہاں 2-3 چیزیں آ رہی ہیں، ان کو ہم یہاں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. یعنی یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. یہ ایک آپ ورڈ اچھا نہیں عاجزی کے لیے، لیکن ہمارے لیے سبق اس میں عاجزی کا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ عاجزی پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں کہ دیکھو میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور تم میری ہی بندگی کرو. ایک طرح سے ایک ان کو میسج آگے کنوے کر رہے ہیں. اور ایک بڑی اہم بات یہاں پتہ چل رہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یعنی ایسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھنی ہے کہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمیں ایک مقصد نماز کا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی زبانی. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے کہ تم ایک انسان جو ہے وہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی ٹیمپٹیشنز اور دنیا کی روشنیوں میں کھو کر اس بات سے بے فکر نہ ہو جائے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، میرا کوئی رب ہے اور میں کوئی یہاں پر جو ہے آزاد مختار نہیں ہوں کہ جو میرا دل چاہے میں اس دنیا میں کروں. ہاں میرے پاس دل کی آزادی ہے، آف کورس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ہم اس کے اندر بندھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ رینیول ہو جاتا ہے. وہ اس کی تجدید ایمان، آپ نے ورڈ سنا ہوگا نا، تجدید ایمان اس کی ہو جاتی ہے، جو کہ اس کا سب سے مین ذریعہ نماز ہے، جس کے ذریعے سے انسان دنیا کی حسل بسل سے، دنیا کی اپنے مختلف آپ سمجھے پریشر سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور یہ چیز اس کو بڑا سکون دینے والی ہوتی ہے، بہت زیادہ انسان کو اس کے مسئلے مسائلوں سے نکالتی ہے. جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی تو بھی آپ سجدہ شکر ادا کرتے، نماز کی طرف دوڑتے. آپ کو کوئی اللہ نہ کرے بری خبر ملتی، کوئی پریشانی آتی تو بھی آپ نماز کی طرف دوڑتے. تو ہر طرح سے نماز جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، ایک ریمائنڈر ہمیں دیتی ہے کہ اتنی بڑی ہستی موجود ہے، میری کوئی حیثیت ہے نہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان کو رینیول کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں. میں یہ دنیا والے میرے کوئی معبود نہیں ہے، میرا نفس میرا معبود نہیں ہے، یہ جو رسمیں اور رواج ہیں یہ میرے معبود نہیں. ان سب کے اوپر جو پرائیورٹی ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ ایک ریمائنڈر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں نماز ادا کریں تو نماز، جیسا کہ اور بھی آیات میں آتا ہے کہ نماز بے شک انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن میں دیگر مقامات پہ آتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج نماز پڑھ کے بھی ہم نہیں رک رہے بے حیائی سے، تو اس کا ریزن یہ کہ ہم شعوری طور پہ نماز نہیں پڑھ رہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی یاد کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک فزیکل ایکسرسائز کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. تو جتنی اچھی آپ کی نماز ہوگی اور جتنا کانسنٹریٹ آپ نماز میں کریں گے اتنا عمل آپ کا اچھا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا اس کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. یعنی دونوں میں سے ایک چیز، نماز پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں دونوں میں سے ایک بات آنی چاہیے، یا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز آپ کا جو خشوع ہے، جو آپ کا فوکس ہے نماز میں، وہ بلڈ اپ ہونے میں
مدد دے گی. پھر یہاں جو بات آئی نا کہ یہی والی سورہ طٰہٰ میں جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی مراد کیا ہے کہ جب اللہ بھولنے لگے، جب آپ دنیا کے پریشرز میں آنے لگیں، جب آپ دنیا کی ٹیمپٹیشنز کا شکار ہونے لگیں، جب آپ دنیا میں اپنی پرسنل ڈیزائرز کا جو کہ اللہ کی مرضی کی نہیں ان کے ٹریپ میں پھنسنے لگیں، تو کیا کرنا ہے؟ گیٹ کنیکٹڈ ود دا صلاح، یعنی آپ کو اپنا ایک کنیکشن نماز کے ساتھ قائم کرنا ہے. جیسی نماز آپ کی قائم ہوگی آپ کو فوراً دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا کنیکشن، جیسے سوئچ نہیں ہوتا کہ اس کو نکال دیں تو وہ بند ہو جاتا ہے، جو بھی کوئی اپلائنس چل رہا ہوتا ہے، اور جب آپ لگا دیں تو اے سی کا آپ مثال لے لیں فوراً آن ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو اپنے کو انرجائز کرنا ہے، فیول ڈالنا ہے اپنے اندر ایمان کا، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں آگے جا کے آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو. یعنی مراد کیا ہے؟ پھر ہمیں آگے ایک اور نماز کی ریسپانسبلٹی پتہ چل رہی ہے کہ صرف خود نہیں پڑھنی بلکہ آگے اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے اور خود بھی قائم رہنا ہے، چھوڑنا نہیں. تو یہ بھی بہت بڑی ریسپانسبلٹی پیرنٹس کی پتہ چل رہی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں کہنا. اور یہ ایک بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے ہماری، افسوسناک بات ہے کہ بچے نماز کی طرف سے، بچے کیا مرد کیا عورتیں کیا سبھی نماز سے بہت دور ہیں. آج بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لائک وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم فجر کی نہیں پڑھتے 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کے ساتھ ہمارا ایسا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہ ایک تو گناہ کبیرہ ہے اس کا ادا نہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہی اہم رسپانسبلٹی. تو اس میں جتنی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں اپنی کوشش کر لیں، باقی اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا زیادہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے سوال کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو مراد کیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کوئی ایک طرح سے تعلق بنے، معرفت، آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی کوئی پہچان ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ کا کوئی تعلق بنے، تو اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ یہاں کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یعنی مراد یہ کہ جب تم پھر مجھ سے دعا مانگو گے تو مجھے یاد آ جائے گا میرا یہ بندہ جو ہے وہ مجھ سے دعا کرتا تھا. دوسری بات یہ کہ ایک اور جو میں نے یاد کی بات کی نا، تو ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کب یاد آتے ہیں؟ بتائیے آپ نے ایک بتائیں مجھے. آپ پریشانی میں ایگزیکٹلی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ہم اللہ کو یاد بہت کرتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تب ہم اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو فوراً آپ دیکھیں اللہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب پریشان ہو تو تم مجھے یاد کر لیا کرو، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ کبھی یہ بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ اللہ کو ہم پیار سے یاد کریں، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی اپنے سیلفش کوئی مطلب کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو جب آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہمیں کسی کے اوپر جب بہت پیار آ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تم سے ملنے آ رہی ہوں اپنی کسی فرینڈ سے، ٹھیک ہے، یا اپنی کوئی بہن سے، یا اپنی کوئی مدر سے، یا کسی سے بھی جس کا آپ کا کوئی اپنی بیٹی سے جو میرڈ ہے. تو آپ کو جب بہت پیار آئے گا یا بہت یاد آئیں گے تب آپ کہیں گے نا کہ میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں. تو یہ معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب جانماز میں ضروری نہیں کہ جب اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے تو ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، بلکہ جب اچھا وقت بھی ہو، جب اللہ تعالیٰ نے بہت خوشیاں بھی دی ہوں، تو احساس سے شکر سے جانماز پہ دیر تک بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ وہ چیز ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا. صرف مطلب میں صرف اپنے وقت کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا، تو یہ تو بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بزنس مائنڈیڈ سی پرسنالٹی انسان کی بن جائے گی. دوسرے ایک اور یہاں پر نا کچھ مفسرین نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ یہ جو ذکر کی بات آ رہی ہے نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی سے کوئی غفلت سے نماز ضائع ہو جائے یا وہ ریگولر بیسس پہ پڑھتا ہے، ریئرلی کبھی ایسا ہو گیا کہ فجر کی نماز پہ نہیں اٹھا یا اس سے چوک ہو گئی، تو اس صورت میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، یعنی مراد یہ کہ آپ کی نماز مس ہو گئی، آپ کے وتر مس ہو گیا، تو اب اس کا نماز کا کفارہ کیا ہے؟ قضاء عمری کی کوئی حقیقت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی نا سنت میں. تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ جب یاد آئے، یعنی آج آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے تہجد میں نہیں اٹھی،
تو آپ کی وطر بھی رہ گئی، ٹھیک ہے، مس ہو گئی نا، تو جیسے ہی آپ کو یاد آتا ہے آپ وطر کو ادا کر لیجیے کسی ٹائم بھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آپ قضا ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی علماء کا کہنا ہے کہ قضا پہلے ادا کریں اور پھر نیکسٹ نماز ادا کریں، تاکہ وہ جو قضا آپ کا ہوا ہے نا وہ فوراً ختم ہو جائے. اور اس کا اسٹاک لگانا اور اس کو جو ہے جمع کرتے جانا، پینڈنگ کرتے جانا، یہ اسلامی طریقے، اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی یہ نہیں ہے کہ میری جو ہے وہ 6 سال کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، اب میں کیا اس کی ہر نماز کے ساتھ قضا نماز ادا کروں. یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں کہ نمازیں جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں اور انسان ادا نہیں کر رہا. تو یہ ایک تو یہ بات کچھ علماء نے یہاں پر بتائی. دوسری بات اسی میں جو آگے بات آ رہی ہے وہ یہ